اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله وقال علیہ الصلاۃ والسلام المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلامی ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کی ایک منظم سازش ماضی سے چلی آ رہی ہے۔ ایک وقت تھا عراق اور کویت کی جنگ کروائی گئی، اس کے بعد عراق کو تباہ و برباد کیا گیا، لیبیا کو تباہ و برباد کیا گیا، اور اسی کے ساتھ یمن کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ ملک شام 80% تباہ و برباد ہو چکا ہے، تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے، اس کو بھی پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ پورے جتنے عرب ممالک ہیں ان تمام پر قبضہ کرنے کا پروگرام، اور اسلام دشمن طاقتیں آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ جتنے عرب ممالک ہیں ان کی اپنی جو حیثیت ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج اگر ان کا وجود ہے تو جو سپر پاور طاقتیں ہیں ان کے رحم و کرم پر ہے۔ ان کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کو لے کر ہی یہ لوگ چل سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے اگر چلنا چاہیں تو ان کے لیے آج راستہ نہیں ہے۔ ملک شام ایک ایسا ملک ہے کہ حدیث پاک میں اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ آپ دیکھو گے کہ ملک شام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ترمذی شریف میں آپ نے یہ بات اپنی امت کو بتائی ہے کہ ملک شام کی بقا میں تمہاری بقا ہے، اور جب ملک شام تباہ و برباد ہو جائے گا تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ حضور کی حدیث ہے، یہ پیشن گوئیاں ہیں جن کو ہم سے زیادہ اسلام دشمن طاقتیں جانتی اور سمجھتی۔ آج کے حالات میں اگر ملک شام کو دیکھو گے تو اس کے بڑے بڑے شہر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ایک آخری شہر بچا تھا، اس میں بھی جو تباہی و بربادی جاری ہے، آپ روزانہ ان خبروں کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ قرب قیامت میں حالات اس طرح کے ہوں گے کہ سب سے بڑا فتنہ جو سماجی اور مذہبی اعتبار سے ہوگا وہ دجال کا ظہور ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا، جس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے، مسیح کا لفظ یہ غیروں کا دیا ہوا ہے، حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے۔ دجال یہ تو حدیث میں دیا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کا دیا ہوا نام ہے۔ دجل کہتے ہیں مکر اور فریب کو۔ دجال سب سے زیادہ مکر و فریب کرنے والا شخص۔ عیسائی دنیا، یہودی دنیا اسے مسیح کہتی ہے۔ مسیح کے معنی زندگی عطا کرنے والا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مسیحا ہے، مسیحا ہے۔
مسیح کے معنی سیاحت کرنے والا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 40 دنوں میں پوری دنیا کا دورہ کر لے گا. جو بھی اس کے پاس اسباب اور وسائل ہوں گے، ان اسباب اور وسائل کی بنیاد پر دنیا کا کوئی بڑا ملک، کوئی ایسا ملک جہاں لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بستی ہو، وہاں پر یہ نہ پہنچے ایسا نہیں ہوگا. ہر بستی میں پہنچے گا، اور حالات اس طرح ہوں گے کہ اس کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ روٹیوں کا پہاڑ چلے گا. یعنی انسانوں کی جو غذائی ضروریات ہیں، ان غذائی ضروریات پر اس کا پورا کنٹرول ہوگا. جو اس کو مانے گا اس کا اتباع کرے گا، اس کو اور اس بستی کو کھانا ملے گا، اور جو نہیں مانے گا، اس کی اتباع نہیں کرے گا، اس کو روٹی روزی سے، غذائی اجناس سے محروم کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو آپ دیکھو گے، اور حدیث پاک میں محدثین نے کتاب الفتن کے عنوان سے جو ابواب قائم کیے ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں مختصر حصے رکھے ہیں، ان کو پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ تمام پیشن گوئیاں ہیں جو آنے والے زمانے میں ظاہر ہوں گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو حرف بحرف پوری ہوگی. پوری دنیا عاجز اور بے بس ہوگی، کوئی دجال کا راستہ روک نہیں سکے گا. ایک مکہ اور مدینہ، یہ 2 شہر ایسے ہوں گے کہ دجال ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو نازل فرمائیں گے جو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کا احاطہ کیے ہوں گے. مدینے کے جتنے دروازے ہوں گے اندر داخل ہونے پر سب پر فرشتے موجود ہوں گے. دجال نہ مکے میں داخل ہو سکے گا نہ مدینے میں داخل ہو سکے گا. جب مدینے کے قریب پہنچے گا، مدینے میں داخل ہونا چاہے گا اور ناکام ہو جائے گا تو مدینے کے باہر قیام کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینے میں زلزلہ آئے گا، مدینے میں زلزلہ آئے گا، اور ایسے لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا، جن کا ایمان کمزور ہوگا، وہ لوگ مدینے سے خود بخود باہر نکل کر کے دجال کے پاس پہنچ جائیں گے. ایسے حالات ہوں گے، لیکن دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. حدیث پاک میں ایک عجیب و غریب واقعہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جو کامل الایمان ہوگا، مدینہ منورہ میں ہوگا، دجال کا قیام باہر ہوگا، تو یہ شخص مدینے سے نکلے گا، مدینے سے نکل کر کے دجال کے پاس جائے گا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرے گا. دجال کہے گا کہ میں خدا ہوں، تو وہ شخص انکار کرے گا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، تیرے متعلق ہمارے نبی نے یہ خبر دی ہے کہ تو کانا ہوگا، تیری پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، اور یہ چیز میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو دجال ہے جو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. دجال کہے گا اس کو قتل کر دو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا، اور پھر دجال اسے دوبارہ زندہ کرے گا. جب وہ زندہ ہو جائے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ دیکھ، مجھ میں اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ تو مر چکا تھا، میں نے تجھے زندگی عطا کی ہے، اب تو مجھے خدا مان لے. تو وہ مسکرائے گا اور مسکرا کر کے کہے گا اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا اس بات کا کہ میرے نبی نے اس بات کی خبر دی تھی کہ جو کانا دجال ہوگا وہ جب آئے گا تو اس کے ہاتھ سے اس طرح کے واقعے کا ظہور ہوگا. میں تو وہ خوش قسمت انسان ہوں جس پر یہ واقعہ گزرا ہے. ہمارے نبی نے خبر دی تھی کہ ایک شخص کامل الایمان ہوگا
اور مدینے سے نکل کر کے آئے گا، اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت کا اعلان کرے گا۔ دجال اس سے چاہے گا کہ اس کی خدائی کا اعتراف کر لے تو وہ شخص سے انکار کرے گا، تو دجال اسے شہید کر دے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ میں وہی شخص ہوں جو حضور کی پیشن گوئی کے مطابق ہے۔ اب تو مجھے 100% یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر دجال دوبارہ اس پر قدرت نہیں رکھے گا، ایک مرتبہ اسے شہید کر دے گا، زندہ کرے گا، لیکن دوبارہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس طرح کہ اللہ نے ماضی میں آپ کو جیتے جی آسمان پر اٹھایا۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے مقابلے اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ملک شام کی جامع مسجد کے گنبد پر اتاریں گے۔ آپ فرشتوں کے سہارے سے آسمان سے اتریں گے اور دنیا دیکھے گی۔ ظاہر بات ہے آج سے 1450 سال پہلے ہمارے آقا نے جب اس بات کی خبر دی تھی کہ دنیا دیکھے گی، تو اس وقت اس کی کوئی تعویل اور توجیہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک واقعے کا ظہور ایک مخصوص مقام پر ہوگا اور پوری دنیا کے لوگ کیسے دیکھیں گے۔ ایک انسان اگر دیکھنا چاہے تو اس کی نظر کتنی دور تک کام کرتی، اس کے آگے اس کو نظر نہیں آتا۔ ملک ہندوستان میں رہنے والا ملک شام میں اگر اس طرح کا واقعہ پیش آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں اور ملک شام کی جامع مسجد کے گنبد پر اتریں، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سیڑھی لگا کر کے انہیں نیچے اتاریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کی ایک اہل ایمان کی ایک فوج ہوگی جو دجال کا مقابلہ کرے گی، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ مقابلہ ہوگا، اہل ایمان کو اللہ غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ساری پیشن گوئیاں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ آج یہ بات سمجھانے کی نہیں رہ گئی، ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ایک کے بعد ایک طرح پیش آتی جا رہی۔ آج اس وقت جس ملک پر حالات ہیں وہ ملک شام ہے۔ وہاں پر جو حکومت ہے، جن لوگوں کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، وہ لوگ مذہباً انتہائی غالی قسم کے شیعہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدائی اور ربوبیت کے قائل ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا مانتے، ان کی حکومت ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے انتہائی سخت دشمن ہے۔ نام سنا ہوگا بشار الاسد جو وہاں کا بادشاہ ہے، وہ اسی عقیدے کا حامل شخص ہے۔ آج جتنے وہاں پر مسلم ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ان تمام کو چن چن کر کے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ 5 سال سے مسلسل خونریزی جاری ہے۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرے ملکوں کی فوج آ کر کے حملہ کر رہی ہو، جو بادشاہ ہے، جن کا اقتدار ہے، ان کی اپنی فوج ہے جو عوام کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم کر رہی ہے۔ پرسوں نرسوں کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنگ بندی بھی ہے، اس کے باوجود غوطہ شہر کے اوپر جو ہے مسلسل بمباری بھی ہو رہی ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کو نکلنے کا راستہ بھی نہیں کہ اگر وہ لوگ بستی چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر کے جان بچانے کے لیے نکلنا چاہیں تو نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں۔ اس طرح شہروں کو گھیر کر کے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ 5 سال کے عرصے میں 8 لاکھ مرد، خواتین، بچے شہید ہو چکے۔ پوری دنیا تماشائی ہے۔ کوئی اسلامی ملک، کوئی مسلمانوں کا ملک ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی میں ہمت اور سکت نہیں ہے کہ آگے بڑھ سکے۔ آج ہندوستان میں ہم لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ جذبہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہوں کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، تو آپ کے پاس مدد کرنے کا کیا راستہ ہے؟
دن رات لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان کا گناہ یہ ہے کہ ان کو اس لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو غالب بھی ہے اور قابل تعریف ہے. بس یہی گناہ ہے، اور اس گناہ کی پاداش میں ان سے سب کچھ چھینا جا رہا ہے. آج ہم بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اسباب کے درجے میں. ہندوستان کے حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے. ہندوستان کے اندر بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہاں بھی اقلیتوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جینا مشکل کر دیا جائے گا. ملک کے حالات جس طرح کے ہیں آپ دیکھ لیجئے. طلاق ثلاثہ کا عنوان لا کر کے، گھر واپسی کا عنوان بنا کر کے، لو جہاد کا عنوان بنا کر کے، گو ونش کا قانون بنا کر کے، جس طرح یہاں کی سب سے بڑی اقلیت، دوسری بڑی اکثریت مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، آپ اندازہ کر سکتے. اسلام دشمن تمام طاقتیں اور ان کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھ کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کا پروگرام بنا رہے. اسباب کے درجے میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کا جینا بہت مشکل ہے. اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے باقی رہنا بہت مشکل ہے. ایک اللہ کی قدرت ہے جس کے سامنے یہ بے بس ہے، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ ہندوستان کی فوج اگر آپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے شہر کا احاطہ کر لے تو آپ کیا کر سکیں گے؟ پڑوس کے شہر برما کے حالات آپ دیکھ لیں کہ برما سے جس طرح مسلمانوں کو اجاڑا گیا، ان کی جانیں لی گئی، بربریت اور ظلم کی انتہا کر دی گئی، آبرو ریزی کی گئی، بچوں کو شہید کیا گیا. ایسے حالات میں جو لوگ بچ گئے وہ نکلے. آج لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش میں پناہ گزین ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں. ایسی تباہی و بربادی آدمی دیکھ نہیں سکتا. بنگلہ دیش میں اگر وہ ہے تو بنگلہ دیش کی فوج نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر کے رکھا ہے. ہم جیسے لوگ جا بھی نہیں سکتے ان سے ملاقات کے لیے، اور وہ وہاں سے نکل کر کے باہر بھی اس علاقے سے نہیں آ سکتے کہ کچھ کام کاج کریں، کچھ کمائیں تو اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کا انتظام کر سکے. کچھ بھی نہیں. آج پوری دنیا کے رحم و کرم پر پڑے ہیں. جو ان کو دے دیا جائے وہ ان کے لیے ہے، وہی کھاتے ہیں وہی پیتے ہیں، باقی کچھ ہے نہیں ان کے پاس. ابھی پچھلے دنوں اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ برمی حکومت اور ان کی فوج ان کے ظلم و بربریت کے نشانات کو ختم کرنے کے لیے پوری بستی کو بلڈوزر چلا کر کے انہوں نے زمیں دوز کر دیا ہے، زمیں بوس کر دیا ہے. آج کچھ باقی نہیں ہے. یہ ہمارے پڑوس میں برما میں سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے آج ہم لوگوں پر کہ آج ہم لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھروں میں چین و سکون کے ساتھ ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ہم پر حالات آئے تو کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے. ایسے حالات کے اندر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آج مسلمان اگر دنیا میں ہیں تو ان کی بقا کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین پر کامل طریقے سے عمل کرنا. ورنہ برا وقت آتے دیر نہیں لگتی، دن بدلتے دیر نہیں لگتی. کل کیا ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا. اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی.
اللہ کو اپنا دین پیارا ہے، یہ دین جہاں ہوگا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جن لوگوں کی زندگیوں میں ہوگا اللہ ان کی حفاظت کرے گا، جن گھروں میں، جن خاندانوں میں، جن بستیوں میں ہوگا اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ حضور کی دعا ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، کہ اللہ ان کی مدد فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مددگار۔ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کے دین کو رسوا کریں گے، عمل نہیں کریں گے، اسے چھوڑ دیں گے، اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب کو اختیار کریں گے۔ حضور نے بددعا دی، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم، کہ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا کرے، ذلیل کرے، تباہ و برباد کرے، تو ان کو تباہ و برباد کر دے اور ان کو ذلیل کر دے۔ ہماری بقا کا ایک ہی راستہ ہے، صرف اللہ کا دین۔ اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اسباب کے درجے میں آج ہم جتنے بے بس اور بے کس ہے شاید ماضی میں کبھی کوئی رہا ہو۔ آنے والے طوفان کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، آنے والے طوفان کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آج اسلام دشمن طاقتیں ہر اعتبار سے ہم کو ختم کرنے کے در پہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ ہماری حفاظت اور ہماری بقا کیسے ہوگی، ہمارے بعد ہمارے بچوں کا تحفظ کیسے ہوگا۔ ایک ہی راستہ ہے، صرف اللہ کا دین، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں ہم دنیا میں بھی عزت و سرفرازی پائیں گے، اور اللہ کے دین پر عمل کر کے جو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے ہم اپنی آخرت کو بھی بنا لیں گے اور سنوار لیں گے۔ اور اگر اللہ کا دین چھوڑ کر کے ہم نے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جو انسانوں کا بتایا ہوا اور ان کا تیار کیا ہوگا تو ہماری بقا اور ہمارے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ ملک شام کی تباہی و بربادی دیکھ کر کے اندازہ کر لینا چاہیے، اسلامی ملکوں کے سربراہان کی بے بسی کے ساتھ موت دیکھ کر کے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن کا کل تک طوطی بولتا تھا انہیں کس طرح بے دردی کے ساتھ سر عام قتل کیا گیا، پھانسی پہ چڑھایا گیا، گولی ماری گئی۔ معمر قذافی کا حال دیکھ لو، عراق میں جو تباہی و بربادی آئی تھی صدام حسین کے قتل کی، آپ اس کو دیکھ لو۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کل جو تخت پر متمکن تھے، جن کا اقتدار تھا، جن کی آواز سنی جاتی تھی، وقت بدلا، ایک عام انسان کی طرح سڑک پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ آج ان کا خاندان کتنی بری حالت میں ہے، وقتاً فوقتاً اس کی خبر آتی رہتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مختلف بینکوں میں دنیا کے ان کے بڑے بڑے بینک کے بیلنس سے سب کچھ ضبط کر لیا گیا، اکاؤنٹ بند کر دیا گیا۔ آج پیسے کے محتاج۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا۔ اگر ہمیں خود سے محبت ہے، ہم اگر اپنے بارے میں فکر مند ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں، آنے والی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہیں، ہم اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکموں کی تعمیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہی راستہ ہے جس پر ہم دنیا میں بھی چل کر کامیاب ہوں گے، اور اس پر چل کر کے آخرت میں بھی ہم کو کامیابی ملے گی۔ اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آخرت بنا کر کے، سنوار کر کے یہاں سے جائیں۔ یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور وہ اسی طرح سے پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی کہ ایمان والو حالات میں ڈٹ کر کے رہو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، حالات آئیں گے مصیبت اور پریشانی کے، صبر کرو، ان حالات میں جم کر کے رہو۔
وصابرو، ایک دوسرے کو دین پر استقامت اور ثابت قدمی کی تلقین کرتے رہو۔ ورابطو، آپس میں رابطہ، اتحاد اور اتفاق قائم کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے، نہ اسے حالات میں چھوڑ سکتا ہے، نہ اسے رسوا اور ذلیل کر سکتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو تقویت اور مضبوطی عطا کرتی ہے۔ یشد بعضہ بعضا، آج انہی چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کبھی بھی حالات بدل سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، اور ظلم و بربریت جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، ان مظلوم لوگوں کی اللہ دستگیری فرمائے۔ آج جو طاقت کے نشے میں بے گناہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں، اور جن مسلم انسانوں کی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اللہ ان مظلوموں کی دستگیری فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ روکنے کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔